پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں نون لیگ کی کرپشن کی داستان عوام جانتی ہے اور ہواریوں اور درباریوں کے ساتھ مل کر جس طرح سے ملکی وسائل پر ڈاکہ ڈالا گیا اس سے سب آگاہ ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بہبود کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو الائنمنٹ کے سلسلے میں اس کی تلخ حقیقتیں بیان کر رہی ہے، میں میڈیا سے اس رپورٹ کے کچھ مندرجات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ میں تبدیلی کا جو پرپزلی ولنگلی ان لافل طریقے سے کرپشن اور لوٹ مار کے ارادوں کے ساتھ جڑا بدعنوانی اور مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے جو مینڈیٹ دیا گیا انکوائری کمیٹی کو کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے، ان کے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو مدرجات سامنے آئے ہیں اس میں نمبر 1 کہ یہ 65 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ جس کی تعمیر کے لیے پیشکش طلب کی جا چکی تھی، سابقہ کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور ان کے ساتھیوں نے کنسلٹنٹ کی غیر قانونی معاونت سے اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ جو ہے غیر قانونی طور پر تیار کی۔ سابقہ کمشنر محمد محمود احمد، سابقہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش اور سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ عبداللہ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہوئے ایسا غیر قانونی کام کیا جس کے تحت یہ لوگ دھوکہ دہی اور فراڈ کے مرتکب ہوئے۔ اختیارات نہ ہونے کے باوجود یہ احکامات جاری کرتے رہے، مالی مفادات حاصل کرنے والے گروہوں اور اپنے مفادات کے لیے قومی خزانے کا غلط استعمال کرتے رہے۔ ان کا معاملہ نیب کو بھجوایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے انتظامی کارروائی جو ہے بشمول ملازمت سے معطلی وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ نیب سے کہا گیا ہے کہ سابقہ کمشنر محمود احمد کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر خرچ کرنے کی انکوائری کی جائے۔ یہ رقم غیر قانونی طور پر ایسی اراضی کی ایکوزیشن کے لیے خرچ کی گئی جس کے نتیجے میں بااثر افراد کی ملکیت ریل اسٹیٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ طاقتور افراد کے بے نامی فرنٹ مین ہونے کی بنا پر بعض رہائشی اسکیموں کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ مسٹر محمود احمد اور ان کے ساتھیوں کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ سابقہ کمشنر نے دیدہ دلیری سے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں بکھیری اور اپنے لیے مالی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف رہائشی اسکیموں نووا سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، نیو ایئرپورٹ سٹی، ال آصف ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹاپ سٹی، ایس بلڈرز، بلو ورڈ اور اسلام آباد کیپٹل ہاؤسنگ کے مفادات کے لیے بھی کام کیا۔ یہ بات اس انکوائری میں اسٹیبلش ہو چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مورات اٹک، لو پاور پسوال، زگ زیگ پرائیویٹ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے۔ اس کام میں انہیں بااثر سیاسی افراد اور بیوروکریٹس کی حمایت حاصل تھی۔ جھوٹ، دھوکے اور فراڈ کے ذریعے
پرائیویٹ مالی مفادات کو عوام اور شہریوں کی بنیادی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ پنجاب اور وفاق میں حکومتوں کو اس سلسلے میں حقائق سے مکمل طور پر لائے علم رکھا گیا اور اعلیٰ ترین سطح سے اس الائنمنٹ کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایات کو دانستہ طور پر مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ایک ممبر کے غیر اخلاقی تعاون سے اس پروجیکٹ کو 1 مارچ 2021 کو غیر قانونی طور پر ایڈورٹائز کیا گیا۔ FIA کو ایسی رہائشی اسکیموں کے فرینزک آڈٹ کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وہ منظور شدہ اراضی سے زیادہ پلاٹوں کی خرید و فروخت اور بلا اجازت آن لائن فروخت کا حساب لگائیں اور اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ سابقہ کمشنر نے غیر قانونی الائنمنٹ پر نہایت تیز رفتاری سے کام کیا۔ اس سلسلے میں کئی غیر قانونی کام کیے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اور انہوں نے اس سلسلے میں وہ دھول اڑائی کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیاں اور مالی مفادات عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہی اور تعمیراتی سرگرمیوں کی تیزی سے ان غیر قانونی سرگرمیوں پر پردہ پڑا رہا اور حقائق تک پہنچنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ بعض انجینئرنگ فرموں نے جنہوں نے ریکویسٹ فار پرپوزل یعنی RFP دستاویزات خریدی، انہوں نے رنگ روڈ کے غیر قانونی حصوں کے ساتھ ساتھ جائیدادوں میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کی۔ اس منصوبے کے لیے پیشکشیں جمع کرانے والوں کا جو بڈنگ کا عمل ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ رنگ روڈ کی الائنمنٹ غیر قانونی طور پر بنائی گئی، اس لیے کوئی بھی اسے کبھی بھی قانونی طور پر ریگولرائز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس الائنمنٹ پر دوبارہ کبھی کام نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس میں ناقابل تلافی اور ناقابل اصلاح غیر قانونی کام کیے گئے۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر انہوں نے ذاتی طور پہ دلچسپی لیتے ہوئے جو انکوائری کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہاں معاملات ذاتی مفادات سے جوڑے گئے اور اس گروہ کے لالچ کا پردہ اس انکوائری کی رپورٹ میں فاش ہوا اور یہ اسکینڈل پکڑا گیا۔ بااثر افراد کے اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں قومی خزانے کو کم از کم 10 ارب کا نقصان ہونے کا اندیشہ جو تھا اس کو روکا گیا، اور اس گروہ نے قیمتی اراضی کے تحفظ اور کثیر منزلہ عمارتوں کے حوصلہ افزائی کے وزیر اعظم کے جو ویژن کو بری طرح ناکام بنانے کی سازش کی۔ ان مالی وسائل سے فتح جنگ، اٹک، ٹیکسلا، گجرخان، کوٹلی ستیاں اور راولپنڈی میں شہریوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی بہتر بنا کر ان کا معیار اپلفٹ کرنے کا یہ جو منصوبہ تھا اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اور راولپنڈی شہر کے علاقے جو سینیٹر جو ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنانے کا وزیر اعظم کا عزم ہے